سینئر صحافی اور تجزیہ کار رؤف کلاسرا کے مطابق 2-3 روز پہلے آسماں شرازی صاحبہ کے شو میں شریک تھا، بات پاپولر لیڈرشپ کی طرف نکل گئی۔ وہاں موجود ایک مہمان کا خیال تھا کہ عمران خان اس وقت سب سے پاپولر لیڈر ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں، لیکن وہ اپنی قابلیت یا کردار کی وجہ سے نہیں بلکہ لوگوں کی مقتدرہ مخالف سوچ کی وجہ سے مشہور ہوئے ہیں، ورنہ جس کا رول ماڈل افغان طالبان اور ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی علاقے کا عثمان بزدار ہو، اس کا وزن کتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ جس سے کوئی بندہ انہیں اپنا مسیحا سمجھ لے۔ مقتدرہ کی سیاست میں مسلسل مداخلت کی وجہ سے لوگوں میں غصہ بڑھا تو عمران خان نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا، ورنہ جب خان کو اقتدار سے نکالا گیا تھا تو انہوں نے کسی ٹی وی شو میں ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کیا تھا کہ وہ ہٹ گئے، ورنہ ان کے پاس تو عوام کو بتانے کے لیے کچھ نہ تھا، اور شہباز شریف اور زرداری صاحب نے ان کا سب بوجھ اپنے سر لے لیا تھا۔ عمران خان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ ان کے دور میں جو 17-18 ضمنی الیکشن ہوئے ماسوائے ایک الیکشن کے، وہ سبھی ہارے تھے۔ یہ دراصل نون لیگ، پیپلز پارٹی اور مقتدرہ کی نالاکی تھی جسے خان نے کیش کرایا۔ میں نے شو میں کہا کہ پاپولر لیڈرشپ تیسری دنیا کے ممالک میں خطرناک سیاسی امریت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تقریباً ہر دوسرا پاپولر لیڈر اپنے ملک اور قوم کی تباہی لاتا ہے۔ اس پر ٹویٹر اور سوشل میڈیا پر میرے خلاف مہم چلائے گی کہ کیسا بے وقوف ہے جو پاپولر لیڈرشپ کے خلاف ہے۔ پاپولر لیڈرشپ تو قوموں کے لیے نعمت ہوتی ہے۔ ہمارے اکثر دانشور یا صحافیوں نے چند ایک کو چھوڑ کر ماسٹر یا BA کی درستی کتب کے علاوہ کبھی کچھ نہیں پڑھا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ان تمام باتوں کو سراہنے کی صلاحیت سے محروم رہتے ہیں کہ پاپولر لیڈرشپ کیسے ابھرتی ہے اور کیسے ملکوں کو برباد کر جاتی ہے۔ کتاب نہ پڑھنے کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انسانی تاریخ میں کب کب پاپولر لیڈر ابھرے، پوری قوم کو دیوانہ کیا، اور پھر ایسا بھی ہوا کہ اسی قوم نے اپنے سیاسی پاپولر لیڈر کو آگ میں زندہ جلایا، جس کی مثال 16ویں صدی کا کردار جان آف آرک ہے۔ میرا کہنا تھا کہ اس موضوع پر دنیا بھر میں کافی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ دنیا میں جمہوریت ان پاپولر لیڈرز کی وجہ سے ہی دم توڑ رہی ہے۔ اگر ہم پاکستان سے شروع کریں تو بھٹو صاحب پہلے پاپولر لیڈر تھے، ان کے دور میں یہاں اچھے کام ہوئے ہیں، وہیں جمہوریت کو پروان نہیں چڑھنے دیا گیا۔ بھٹو دور میں بلوچ، پشتون قوم پرست اور اپوزیشن سب جیل میں تھے، ان کا کوئی ہاتھ نہ روک سکا کیونکہ وہ پاپولر تھے۔ عوام، عدالتیں، ادارے ان کا ہر غلط فیصلہ تسلیم کر رہے تھے۔ بھٹو دور میں میڈیا اور اپوزیشن کے ساتھ بدترین سلوک کیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس پاپولر وزیر اعظم نے 7ویں نمبر والا بندہ آرمی چیف لگایا، جس نے مارشل لاء لگا کر اسے ہی پھانسی پر چڑھا دیا۔ اس پاپولر لیڈر کا ایک غلط فیصلہ ملک کو 10 سال کے لیے جمہوریت سے دور لے گیا۔ دوسرے پاپولر لیڈر نواز شریف تھے، جنہوں نے 1997 میں 2/3 اکثریت لی اور ساتھ ہی ایک ایسا بل تیار کر لائے جس کے تحت انہیں امیر المومنین قرار دیا جانا تھا، اور جو اس امیر پر تنقید کرتا ہے اس کو سزا ملتی۔ یہ پاپولر لیڈر تھا جو الیکٹڈ تو ووٹ سے ہوا، لیکن بننا امیر المومنین چاہتا تھا۔ اس پاپولر لیڈر نے بھی بھٹو کی طرح ایک ایسا آرمی چیف چنا جو ان کے مطابق ان کے اقتدار کے لیے خطرہ نہیں تھا، اور وہ اس کی موجودگی میں بآسانی امیر المومنین کا درجہ حاصل کر سکتے تھے۔ لہٰذا انہی لوگوں نے 2/3 اکثریت دی تھی، لہٰذا اب وہ جو چاہے کر سکتے تھے، جس کا نتیجہ 12 اکتوبر کی شکل میں نکلا، اور پھر 9 سال ہم نے جنرل مشرف کو بھگتا۔ یہی پاپولر لیڈر جب تیسری دفعہ وزیر اعظم بنا تو 400 دن ملک سے باہر دوروں پر رہا، 122 بیرونی دورے، 6 ماہ پارلیمنٹ اجلاس میں شریک نہ ہوئے، 8 ماہ کابینہ اجلاس نہ بلایا، 1 سال سینٹ نہ گئے۔ یہ تھا ہمارے پاپولر لیڈر کا جمہوریت کا وزن۔ تیسرے پاپولر لیڈر عمران خان تھے، ان کے اندر بھی بھٹو والی روح تھی، وہ بہت کچھ اس ملک اور قوم کے لیے کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے بھی بھٹو والا راستہ چنا۔ خان نے بھی اپنے دور میں اپوزیشن کو جیل میں ڈالا۔ وہ پاکستانی وزیر اعظم کی جمہوری پاور سے خوش نہیں تھے اور چاہتے تھے کہ انہیں سعودی عرب، روس اور چینی قیادت جیسی پاور حاصل ہوں تاکہ مخالفوں کو پھانسیاں لگا سکیں۔ اس وقت کے آرمی چیف نے مدت ملازمت میں توسیع لینی تھی،
یوں عمران خان کو وزیر اعظم بنایا گیا اور جمہوریت کا بستر گول ہوا۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے ملک سنبھال لیا، جبکہ خان مقبولیت کے ضم میں عثمان بزدار، محمود خان اور گجر گینگ کی مار دھاڑ کا دفاع کرتے رہے۔ اس پاپولر وزیر اعظم نے سعودی عرب، امریکہ، چین، یورپ اور برطانیہ سے لڑائی مول لی، دوست ممالک کو ناراض کیا، عثمان بزدار جیسے بندوں کو عوام پر مسلط کیا، اسمبلیاں توڑی کہ مزید پاپولر ہو سکیں، لوگوں کو خوش کرنے اور مقبولیت کے چکر میں 9 مئی کرایا اور مقتدرہ کو موقع دیا کہ وہ سب کچھ لپیٹ دے۔ آج اگر مقتدرہ حاوی ہو گئی ہے تو اس میں خان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، ورنہ 9 مئی سے پہلے مقتدرہ بری طرح بیک فٹ پر تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف، عمران خان سب پاپولر تھے، لیکن ان سبھی نے جمہوریت کو مضبوط کرنے کی بجائے مقتدرہ کو اپنے امکانہ فیصلوں سے طاقت دلوائی۔ تینوں نے اپنی پارٹیوں پر امریت مسلط کی، کسی کو جرأت نہ تھی وہ ان سے سوال کرتا، کیونکہ یہ سب پاپولر پارٹی سربراہ تھے، یہ سب تاحیات پارٹی صدر بنے، پارٹی پر بھی قابض، صدارت اور وزارت عظمیٰ پر بھی یہ قابض۔ یہ تھی ان سب کی جمہوریت۔ مقبولیت کے زور پر ان سب نے میڈیا اور عدالتوں کو کنٹرول کیا، جو جمہوریت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ پارلیمنٹ کی نواز شریف اور عمران خان کے دور میں ٹکے کی اوقات نہ تھی، دونوں 6 ماہ تک پارلیمنٹ نہ گئے کیونکہ پاپولر تھے، اور پارٹی کے اندر سے کسی کی مجال تھی کہ ان سے کچھ سوال پوچھ سکے، کیونکہ یہ سب سیاسی آمر بن چکے تھے، اور جو پارٹی میں آواز بلند کرتا اگلے دن اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا تھا۔ یہ تینوں اگر اپنی مقبولیت کے جنون پر قابو رکھتے تو پاکستان آج جمہوری طور پر بہت آگے ہوتا۔ پاپولر لیڈر ایک سٹیج پر پہنچ کر دیوتا بھگوان بن جاتا ہے اور اس کے پیروکار اسے پوجنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس بندے کے کسی فیصلے پر تنقید کرنا تو دور، آپ اس کا نام تک نہیں لے سکتے اور جمہوریت کی موت ہوتی ہے۔ ہٹلر بھی پاپولر تھا، اس نے جرمنی کو جنگ عظیم 2 میں مروا دیا۔ جاپان کا بادشاہ ہیرو بھی پاپولر تھا، امریکی اڈے پر ہاربر پر حملہ بھی اس کا پاپولر فیصلہ تھا۔ جواباً 2 بموں میں 2 جاپانی شہر تباہ ہو گئے۔ یوکرائن کا زیلنسکی بھی ہینڈسم اور پاپولر تھا، جنگ میں لاکھوں لوگ مروا دیے، پورا ملک تباہ کر دیا۔ نریندر مودی بھی بھارت میں بہت پاپولر ہیں، پورے بھارتی معاشرے کو ہندو مسلم نفرت میں بانٹ کر، آگ لگا کر آپ پوری دنیا کو نیوکلیئر جنگ کے دہانے تک لے آیا ہے۔ میں انسانی تاریخ سے بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں جب پاپولر لیڈر ان تباہی و بربادی لائے، محض اس لیے کہ وہ پاپولر ہیں، نہ کہ کریکٹ۔ نپولین بھی فرانس میں بہت پاپولر ہو گیا تھا، اس نے بھی پاپولر فیصلہ کیا کہ فرانسیسی عوام اسے کندھوں پر بٹھائیں گے، وہ فرانس کا نہیں یورپ کا شہنشاہ بنے گا۔ پورے یورپ کو آگ لگاتے انگلینڈ کا رخ کیا، واٹرلو پر شکست ہوئی، لاکھوں لوگ اس پاپولر نپولین نے مروا دیے، گرفتار ہو کر برطانیہ کا قیدی بن کر ایک جزیرے پر آخری عمر گزاری۔ اس کے آخری برسوں کی کہانی پڑھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ فرانس کے پاپولر لیڈر نپولین کا کیا حشر ہوا اور کن حالات میں وہ مرا۔